صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام فرمایا تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں بھی شرکی الفاظ نہیں تو تم کرتے رہو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کی ایکسپیرینس سے اسے پتا ہے، تو وہ اس طریقے کے معاملات اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی تعلیم کیے ہوئے وظائف ہی ہوں، علاج کا جہاں تک تعلق ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک عورت نبی الاسلام کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بیوی حفصہ کو وہ یہ پھوڑے اور پھنسیوں کا دم جو ہے وہ سکھا دو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک بچی نبی الاسلام کے سامنے آئی، اس کا چہرہ زرد تھا تو آپ فرمایا کہ اس کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے۔ تو یہ دم اور اس طرح کے سارے معاملات میں آپ کوئی بھی علاج کروا سکتے ہیں جو شرکیہ نہ ہو، اور اسی میں امپلائڈ ہے یہ حدیث کی روشنی میں جب نبی الاسلام فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے۔ اگر کسی کو ایکسپیرینس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے اور وہ نمبر آف ٹائم حاصل ہوئی ہے اور اس کو حالات و واقعات بھی سپورٹیو ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے یہ کہا کہ سورہ قاف کی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے تو سب کچھ ہی غلط نہیں چل رہا معاشرے میں، کچھ چیزیں ٹھیک بھی چل رہی ہیں، وہ آزمودہ بھی ہیں اور وہ قرآن پاک سے لوگوں نے ڈیٹیکٹ کی ہیں۔ مثلا سورہ القلم ہے پارہ نمبر 29 میں، اس کے نا بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے 51 نمبر، سیکنڈ لاسٹ ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور کافر اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ جب وہ قرآن آپ سے سن رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو اتنی نظر سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کو نظر لگا دیں گے۔ باقاعدہ انہوں نے بندے ہائر کیے تھے نظر لگانے والے مشرکین عرب نے کہ حضور جب قرآن پڑھیں تو وہ ان کو یوں دیکھتے ہیں تاکہ نظر لگ جائے۔ تو ظاہر نظر تو نبی اسلام فرمایا نا، مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی جناب، بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھ میں پہنچا دیتی ہے نظر جی۔ تو انہوں نے بندے اس طرح کے ہائر کیے، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ اے نبی الاسلام تمہیں نظر لگا دیں، لما سمعوا الذکر، جب الذکر قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ اس کی ضمیر نبی الاسلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور قرآن کی طرف بھی۔ تو اب جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہو اس کو نظر لگا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ذکر آیا کہ کافروں کی یہ روش تھی کہ وہ حضور کو نظر لگانا چاہتے تھے۔ تو اب کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ دو آیات آخری پڑھ کے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اگر دم کیا جائے کسی ایسے شخص کو جسے نظر لگی ہو تو اسے فاقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو مطلب بھی سمجھ آتا ہے نا۔ ویسے تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے گھر میں جب کسی کو نظر کا دم ڈالنا ہوتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے ڈالتے۔ سر ویسی تو وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے آپ کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم ڈالتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ آخری 3 صورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں نبی الاسلام صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے خصوصاً بسترے پہ جاتے ہوئے اپنے جسم پہ پھونک کے ملتے تھے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے کہ جو صبح و شام یہ 3 دفعہ پڑھ جائے گا اسے ہر چیز سے یہ کفایت کر دیں گے۔ اور جامع ترمذی اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام پہ جب آخری 2 صورتیں المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے باقی دعائیں اذکار چھوڑ کے صرف انہی کا ورد شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس میں ہر چیز ہے۔ قل اعوذ برب الفلق میں ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، من شر ما خلق، ہر وہ چیز شر والی جسے تو نے ہی پیدا کیا ہے میں تیری پناہ میں، اور قل اعوذ برب الناس ہر وہ چیز جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا ہمزاد ہو، اٹیچ جن ہو، شیطان ہو، وسوسہ ہو، نفس ہو، تو ساری دعائیں اس کے اندر کور ہیں۔ ہم تو لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں کر سکتے نا، تو یار یہ وظیفہ کر لیا کرو صبح شام 3 دفعہ آخری 3 صورتیں، آیت الکرسی 1 دفعہ۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث ہے جو صبح 1 دفعہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ جنات کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا، جو شام کو پڑھ لے صبح تک حفاظت کرے گا۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ جو رات کو بسترے پہ جاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اس میں مانگا گیا اسے مل جائے گا۔